بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ ناظرین گرامی، قصص الانبیاء میں آج ہے تذکرہ حضرت شیع علیہ السلام کا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے جن مقدس ہستیوں کو منتخب فرمایا ان میں سے ایک حضرت شیع علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا ذکر کہیں بھی نہیں کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا شمار بھی بنی اسرائیل کے ان پیغمبروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہمیشہ بنی اسرائیل کی بھلائی و فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو نصیحتیں کیں، لیکن ان بدبختوں نے اپنے ان محسنوں کو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے شہید کر دیا۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا زمانہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یہ ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ ان کے دور میں سرزمین بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ تھے۔ حضرت شیع علیہ السلام حزقیہ بادشاہ کو جو حکم فرماتے یا کسی چیز سے منع کرتے تو وہ ان کی اطاعت کرتے۔ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے جس کی وجہ سے بادشاہ بیمار ہو گیا اور اس کی ٹانگ پر ایک پھوڑا نکل آیا۔ اس دور میں بابل کے بادشاہ سخاریب نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی۔ وہ 6 لاکھ جھنڈوں تلے آیا۔ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ بادشاہ نے حضرت شیع علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے سخاریب اور اس کے لشکروں کے متعلق آپ کی طرف کیا وحی کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، ابھی تک اس کے متعلق میری طرف کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر وحی نازل ہو گئی کہ حزقیہ بادشاہ کو حکم کر دیں کہ وہ وصیت کر دے اور ملک پر جس کو چاہے بادشاہ بنا دے کیونکہ اس کی موت قریب ہے۔ جب انہوں نے بادشاہ کو یہ خبر سنائی تو بادشاہ قبلہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ کی تسبیح بیان کی، دعا کی اور خوب رویا۔ روتے اور عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور حوصلے کے ساتھ کہا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے معبودوں کے معبود، اے رحمان الرحیم، اے وہ ذات جس کو اونگ نہیں آتی اور نہ ہی نیند، میرے عمل اور کام بنی اسرائیل پر اچھے فیصلے کی وجہ سے مجھے یاد رکھ۔ یہ سب کچھ تیری توفیق سے ہوا۔ تو مجھے میرے نفس سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ میرا ظاہر اور باطن تیرے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پر رحم کیا اور حضرت شیع علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے تیرے رونے کی وجہ سے تجھ پر رحم کیا اور تیری موت کو 15 سال مؤخر کر دیا اور تجھے تیرے دشمن سخاریب سے نجات دے دی۔ شیع علیہ السلام نے بادشاہ کو یہ خبر سنائی تو اس کی پریشانی اور غم ختم ہو گیا اور وہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گیا اور اس نے سجدے میں کہا، اے اللہ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت اس سے چھین لیتا ہے۔ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو غیب اور حاضر کو جانتا ہے۔ تو ہی اول و آخر ہے اور ظاہر و باطن ہے۔ تو ہی رحم کرتا ہے اور مجبوروں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب حزقیہ بادشاہ نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ نے شیع علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ اس کو حکم دیں کہ وہ انجیر کا پانی لے کر اپنے پھوڑے پر ڈال دے تو وہ تندرست اور شفا یاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے یہ عمل کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے سخاریب کے لشکروں پر موت بھیج دی
تو وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے صرف بادشاہ سخاریب اور اس کے 5 ساتھی باقی بچے۔ ان میں سے ایک بخت نصر بھی شامل تھا جو آگے چل کر ایک ظالم بادشاہ بنا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے آدمی بھیجے تو وہ ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ اس نے ان کو بیڑیاں پہنا دی، ان کو سزا دینے اور ذلیل و رسوا کرنے کے لیے 70 دن تک ان کو شہروں میں چکر لگاتا رہا۔ ان میں سے ہر ایک کو روزانہ جو کی روٹیاں کھلائی جاتی، پھر ان کو قید خانے میں بند کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے شیع علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ بادشاہ کو حکم دیں کہ وہ ان کو ان کے علاقوں میں بھیج دے تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ جب وہ واپس گئے تو سخاریب نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور اپنے پیش آمدہ حالات سے آگاہ کر دیا۔ جادوگروں نے سخاریب کو کہا، ہم نے تو پہلے ہی ان کے پروردگار اور ان کے انبیاء علیہ السلام کے متعلق تم کو بتا دیا تھا، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کے رب کی مدد کی موجودگی میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سخاریب کی وجہ سے اللہ نے اس کی قوم کو خوف زدہ کیا۔ اس کے بعد 7 سال کے بعد سخاریب کی موت ہو گئی۔ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ فوت ہو گئے تو بنی اسرائیل کا معاملہ بگڑ گیا، شر و فساد پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیع علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ بنی اسرائیل کو میرے عذاب سے ڈرائیں، تو انہوں نے ان کو واعظ و نصیحت فرمایا۔ ان کے انجام سے ان کو خبردار کیا اور فرمایا اگر وہ ان کی مخالفت اور نافرمانی کریں گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکے تو ان بدبختوں نے شیع علیہ السلام پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کرنے کے لیے انہیں پکڑنے کی کوشش کی۔ شیع علیہ السلام اپنی جان بچانے کی غرض سے دوڑے اور ایک درخت کے پاس سے گزرے تو وہ آپ علیہ السلام کے لیے پھٹ گیا۔ آپ اس میں داخل ہو گئے، لیکن شیطان نے آپ کے کپڑے کا ایک کونا پکڑا اور اس کو ظاہر کر دیا۔ جب ان کی نظر کپڑے پر پڑی تو انہوں نے آرا لا کر درخت پر رکھا اور درخت سمیت آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے کنارہ کشی کر لی اور جنگلوں اور بیابانوں میں اکیلے زندگی گزارنے لگے اور وہیں پر آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ واللہ عالم۔ محترم عزیز دوستو، بنی اسرائیل وہ قوم ہے، وہ گمراہ قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اس قوم نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور پیغمبروں کو جھٹلاتی اور بعض کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو گمراہ قوم کہا اور اس پر لعنت بھیجی ہے۔ آج بھی اگر پوری دنیا پر نظر دوڑائی جائے تو بنی اسرائیل کی سازشیں آپ تمام دوستوں کے سامنے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کو کوئی ملک قبول نہیں کرتا تھا، یہ ہر ملک سے دھتکارے اور نکالے گئے۔ بالآخر ایک بڑی سازش کے تحت ان کو فلسطین میں بسایا گیا، اور آج ان کی مکاریاں اور سازشیں آپ تمام دوستوں کے سامنے ہیں۔ بہرحال قصص الانبیاء میں یہ تھا حضرت شیع علیہ السلام کا قصہ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔